کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہو، ایمان کیا ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی، بولو نبی کی بیویاں امت کی ماں، اونچا کرو نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ دیکھو نا یار، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بھلا گناہ گار کیوں نہ ہو، بے نمازی ہو، تارک صلاۃ ہو، تارک صیام ہو، بے عمل ہو، لیکن پھر بھی اولاد کے لیے تو عظیم ترین نعمت ہوتی ہے نا۔ اللہ کے ہاں اس کی خدمت پہ اجر تو تمہیں اتنا ہی ملے گا نا جس کے قدموں میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ اور یہ تو ہماری تمہاری زبان اور جہاں کے رسم و رواج سے ماں ہے نا۔ میں اس ماں کی بات کرتا ہوں جس کو ماں رب کے فرمان نے فرمایا، اس ماں پہ دنیا کی ساری مائیں قربان۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 11 شادیاں آپ نے فرمائی، 9 بیعہ پگلور کے نکاح میں رہی، 6 کا تعلق قریش کے خاندان سے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اور 4 جو ہیں وہ عرب کے دیگر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ بنت خی جو ہے، ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ۔ 11 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں، اور یہ 11 کی 11 بڑی شان ہو رہی ہے۔ پوچھا کہ مجھے بڑی ان 11 بیویوں کے برابر کوئی معاشرے کی عورت نہیں ہے، چاہے وہ قریش کے گھرانے سے ہو، عرب قبائل سے ہو، بنی اسرائیل سے ہو، جو کمری والے کے نکاح میں آ گئی، میرے نبی نے جن کو سینے سے لگایا، گھر کی عزت بنایا، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، یا نساء النبی، ڈائریکٹ اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جہان کی کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو۔ جہان کی عورتوں میں بڑی بڑی شان والی عورتیں موجود ہیں، بڑی بڑے مقام والی، بڑی عزت والی عورتیں موجود ہیں، لوگوں عورتوں میں جناب مریم بھی ہیں، جناب آسیہ بھی ہیں، سیدہ ہاجرہ بھی ہیں، حضرت عمران بھی ہیں، بڑی بڑی شان والی عورتیں موجود ہیں، لیکن رب کا فرمان کہتا ہے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم جہان کی کسی عام عورت کی طرح، اس لیے کہ تم امام الانبیاء کی بیویاں ہو، تم نبیوں کے تاجدار کی بیویاں ہو، کوئی عورت تمہارے برابر کی نہیں۔ تو عورتوں میں کوئی عورت میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی، تو کوئی مرد میرے نبی کے برابر کدھر ہو سکتا ہے؟ پورے جہان ساری بڑی شان والی، بڑی عزت والی، بڑا مقام والی ان ماؤں میں سے میں سب سے پہلی ماں، پہلی خاتون، خاتون اول۔ دیکھو نا یار، آج مغربی معاشرے میں بھی جو فرسٹ لیڈی کا خطاب انہوں نے دیا ہے نا، انہوں نے یہ کنسپٹ بھی قرآن سے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، امت کی پہلی ماں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سارے کہہ دو سلام اللہ علیہا۔ کون خاتون معاشرے کی؟ وہ خاتون ہے جس کے گھر سے لوگوں کو اسلام کا نور ملا ہے،
جس کے در سے دنیا کو قانون ملا، مذہب ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، شریعت ملی، جو سب سے پہلے میرے نبی کی امت میں داخل ہوئی وہ خدیجہ الکبریٰ، جو میرے نبی کی ساری آل کی وارث ہے، جہاں سے نبی کا سارا گھرانہ چلا ہے، جو اسنین کریمین کی نانی ہے سیدہ زہرا کی نانی ہے، وہ پہلی خاتون ہے، کتنی شان والی کہ جس کی بارگاہ میں پروردگار کی جانب سے سلاموں کے تحفے آئے، جبریل آگے جس کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ آج ہماری عورتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ سیدہ زہرا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کیا ہے۔ آج جناب یہ عورت مارچ کر کے توہین خدا بھی کرے، توہین رسول بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کون سے حق لینا چاہتی ہیں؟ یہ فحاشی اور عریانیت کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہودیوں کے معاشرے میں تو کتیا سے زیادہ تمہاری عزت نہیں سمجھی گئی، یہ تو میرے نبی کی شریعت ہے کہ اس نے تمہیں ماں بہن بیٹی کی صورت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ تو میرے نبی کا کمال ہے کہ آج دعائیں مانگتے ہو پروردگار جدھر بیٹے نہیں ہے ایک بیٹی بھی عطا کر دے، وگرنہ اس کی عزت کہاں تھی؟ یہ عزت تو کمری والے نے آ کے دی ہے۔ تو چاہیے کہ عورتوں میں تو عورت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہے نا، لیکن ایک ایسی عورت ہے کہ جن کی بارگاہ میں کائنات کا بنانے والا بھی سلام پیش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان کے آخری ایام روزے فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کے آخری ایام سرکار جبل نور پہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے، اور نسبت بھی دیکھو نا، حضور کی ذات بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، جو خالق ہے وہ بھی نور ہے، اور جس پہاڑ پہ آقا جاتے ہیں اس پہاڑ کا نام بھی جبل نور ہے۔ ساری نور کی نسبتیں ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ان آخری دنوں میں ہر روز کبھی تو سرکار اپنے ساتھ ہی کھانا بنا کے لے جاتے، اور کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا بنا کے اس شہر مکہ سے 3-4 میل کا سفر طے کر کے ان سگلاخ پتھروں پہ اس پہاڑی پہ میرے آقا کے لیے کھانا لے کے جاتے۔ اور آپ یاد کریں کہ کبھی تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ پورے عرب کی ملکہ تھی، اسلام قبول کیا تو سارا مال لٹا دیا، پھر گھر کی حالت کبھی ایسی ہو گئی کہ کئی دن تو گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، رات کی تاریکیوں میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوتے تھے۔ پورا عرب جس عورت کے ہاں آ کے جھاڑو، پورے عرب کی سردار عورتیں جس گھر میں آ کے پانی بھرا کرتی تھیں، آج دنیا دیکھتی اس گھر میں فاقے بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایک روز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کھانا تیار کیا، جب گھر سے چلی تو پیدل سفر ہے، پاؤں بھی جناب ورم آ گئے، زخم بن گئے، ابھی غار کے اندر نہیں پہنچی تھی، جبریل پہلے آ کے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا، آقا آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا پانی مشروب لے کے آ رہی ہیں، اے آقا اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں کھانا کھولیں، اس سے پہلے انہیں یہ بات بتا دے کہ رب کی بارگاہ سے ان کے لیے سلام کا تحفہ ایسی صورت اپناؤ تو آج بھی خدا کی قسم اس بارگاہ سے نہ بھی آئے نا تو بڑے بڑے نیکوں کے سلام تمہیں ضرور حاصل ہوں گے، بڑی مقدس ہستیوں کے سلام تمہاری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔
وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس کے گھر سے، جس کی تحدیث سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی پہلی شمع فروزہ ہوتی ہے جس گھر سے، اور جس بیوی سے میرے آقا کو اتنی محبت تھی کہ کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کواری بیوی، سب سے کم عمر اور خوبصورت ترین بیوی جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہماری موجودگی میں خدیجہ کے ذکر اتنا کرتے کہ ہم کہتے ہیں آپ اس لال چہرے والے، سرخ رنگت والی بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے حرم میں تو نوجوان اور خوبصورت عورتیں بھی موجود ہیں۔ تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں خدیجہ سے افضل کسی عورت کو نہیں پایا، بلکہ آپ سے اس قدر محبت اور پیار تھا میرے آقا کو کہ ایک موقع پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شوہر نامدار ابو الحاس جو سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے اور سیدہ زینب کی خالہ کے بیٹے ہیں، ماسی کے بیٹے ہیں، ان سے آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ جناب ابو العاص ایک جنگ میں گرفتار ہو کے آئے تو سرکار نے فدیہ لیا قیدیوں سے، اور ابو العاص نے جو فدیہ دیا سیدہ زینب کا سونے کا بنا ہوا ہار پیش کیا۔ یہ وہ ہار تھا جو سیدہ زینب کو ملکۃ العرب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا۔ سرکار کے ہاتھوں میں جو ہی سیدہ خدیجہ کا ہار آیا، میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے جناب آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ابو العاص کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ ہار امہات المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ سے بات کریں، جیسی آپ کی مرضی، کائنات کے مالک تو آپ ہیں۔ تو سرکار نے ابو العاص کو چھوڑ دیا تھا۔ سرکار کبھی سیدہ خدیجہ کی یادوں کو نہیں بھولے۔ جب کبھی بھی گھر میں کبھی صدقہ ہوتا نا تو ران یا دستی کا جو گوشت ہے نا، یہ حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے آپ بھیجا کرتے تھے۔ حضور کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت اور پیار تھا۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں آخری ایک دو بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ پورے عرب کی سب سے مالدار ترین خاتون تھی، سب سے دولت مند خاتون، اور عرب کے جاہلانہ معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتنی پاک کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ جس گھرانے سے اہل بیت اطہار نے آنا ہو وہ ماں کتنی مطہر ہوگی۔ اس زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، اور سرکار بھی اس زمانے میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سب سے سچے، سب سے بڑے امانت دار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اس تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی ایماندار شخص مل جائے جو میرا سامان تجارت لے کے آیا جایا کرے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ کہ پورے عرب میں تو اس وقت حضور سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں، تو آپ سے ہی بات کی جائے۔ آپ اگر رضامند ہو جائیں، میرا مال لے کے جایا کریں، تجارت کریں، تو مجھے بھی منافع ہوگا، میں ان کو بھی ڈبل منافع دوں گی۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے، چونکہ وہ جو بھی بات کرتی تھیں وہ حضرت نفیسہ کے ذریعے کرتی تھی، اس سے کہا جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اگر وہ خوشنودی کا اظہار کر دیں تو اس سے بڑی دولت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آ کے حضور سے بات کی، حضور رضامند ہو گئے،
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے غلام میسرہ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیا، اس کو سمجھایا کہ ایک ایک بات پہ نظر رکھنی ہے اور مجھے آ کے لانا۔ اس لیے نہیں کہ انہیں حضور پہ ایمان یا اعتبار نہیں تھا، وہ تو سرکار میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی نا۔ غلام کو ساتھ بھیج دیا، غلام چلا اتنے بڑے سفر پہ، کم و بیش 1500 میل کی لمبی مسافت ہے، اور اس میں نہ جانے میسرہ نے حضور کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ دیکھا ہوگا، دن بھی دیکھا ہوگا اور رات بھی دیکھا ہوگا، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا تکیہ بچھونا کھانا پینا سب کچھ دیکھا ہوگا، اور وہ دیکھ کے ایک ایک بات پہ حیران ہے کہ سرکار جس راستے سے چلتے ہیں سخت روڑوں پہ اگر قدم رکھتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ ٹہنیاں جھکا لیتا ہے، اور 2 فرشتے آپ کے سر پہ سایہ کیے جا رہے ہیں، باقی قافلہ دھوپ میں ہے اور حضور سائے کے نیچے جاتے ہیں، جس کا سایہ نہیں وہ سائے کے نیچے جا رہا ہے۔ شام کے قریب میسرہ کہتا ہے کہ میرے آقا کریم اسلام نے تھوڑا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سرکار نے پیٹھ کمر لگا کے آرام کرنا چاہا، خشک درخت تھا، سرکار نے پشت لگائی تو ہرا ہو گیا۔